بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان کی روانگی کے 15 دن کے بعد ہی شہزادہ رکن الدین بدایوں سے دہلی پہنچ گیا۔ شہزادی رضیہ سلطانہ نے اس خبر کو حیرت سے سنا مگر بھائی سے کوئی باز پرس نہیں کی۔ وہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ رکن الدین کی آمد کا سبب جاننا چاہتی تھی۔ نتیجتاً رضیہ سلطانہ نے اپنے چند خدمتگاروں اور کنیزوں کو شہزادے کی جاسوسی پر متعین کر دیا۔ پھر اسی رات ملکہ ہند ترکان شاہ کی نگرانی میں تمام ترک سرداروں کا ایک خفیہ اجلاس ہوا۔ نظام الملک، تجھے ایک عورت کی غلامی منظور ہے؟ ترکان شاہ کسی تکلف کے بغیر وزیر اعظم ہند سے مخاطب ہوئیں۔ ملکہ عالیہ، نظام الملک نے وقت کی رفتار کا اندازہ کر لیا تھا۔ مصلحتاً اس نے ترکان شاہ کو اس لقب سے یاد کیا جسے سننے کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ سلطان علی مقام کے حکم سے مجبور ہوں۔ اور تو کیا کہتا ہے تاج الدین؟ ترکان شاہ نے التمش کے ایک اور معزز سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملکہ ہند خود جانتی ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی سے غلامی کا یہ طوق نہیں پہنا ہے۔ تاج الدین نے ترکان شاہ کو ملکہ عالیہ کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ انا کی قیدی عورت اس چوٹ سے زخمی ہو گئی۔ ترکان شاہ چیخنا چاہتی تھی مگر ضبط کر گئی۔ پھر تم لوگ کب تک یہ طوق پہنے رہو گے؟ ملکہ ہند کے لہجے میں بڑی نفرت تھی۔ جب تک شہزادہ عالم تخت ہند پر جلوہ افروز نہیں ہو جاتے۔ تاج الدین کے بجائے وزیر اعظم نظام الملک جنیدی نے جواب دیا، میں نے شہزادی معظمہ کی جانشینی پر اعتراض کیا تھا مگر سلطان ذی حشم نے میرے مشورے کو اس طرح مسترد کر دیا جیسے کسی بھکاری کے سوال سے ناخوش ہو کر اس کا کاسہ گدائی اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ نظام الملک نے شہزادہ رکن الدین کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو بڑی رنگامیزی کے ساتھ بیان کیا۔ ہمیں تجھ پر اعتبار ہے نظام الملک۔ تنگ نظر اور خوشامد پرست ترکان شاہ وزیر اعظم کی پرفریب باتوں سے بہل گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ مگر کیا تیری طرح دوسرے ترک سردار بھی شہزادہ عالم کی اطاعت پر رضامند ہیں؟ ترکان شاہ نے ترک امیروں کی قطار پر نظر ڈالی۔ یقیناً یقیناً امرائے سلطنت کی آوازوں سے پورا کمرہ گونجنے لگا۔ تو پھر میرے سامنے حلف اٹھاؤ اور شہزادہ عالم کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ترکان شاہ پرجوش لہجے میں بولی، مگر اس بیعت سے پہلے ہماری ایک شرط ہے۔ کئی ترک سرداروں نے بیک زبان کہا۔ حوث اقتدار نے ماں اور بیٹے دونوں کو مقبوط الحواس بنا دیا تھا۔ شہزادہ رکن الدین نے سوچے سمجھے بغیر کہا، مجھے آپ حضرات کی ہر شرط منظور ہے۔ شرائط نہیں شہزادہ عالم، صرف ایک شرط۔ وزیر اعظم نظام الملک نے مسکراتے ہوئے اس مریض اقتدار کی طرف دیکھا جو کسی مزاحمت کے بغیر سیاست کا زہر اپنے جسم میں اتار لینا چاہتا تھا۔ دراصل ہمیں سلطان معظم کا درویشانہ نظام حکومت پسند نہیں۔ مجھے تیری رائے سے اتفاق ہے نظام الملک۔ ترکان شاہ وزیر اعظم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، مگر سلطان بھی کیا کریں، انہیں اس فقیر کی صحبتوں نے تباہ کر ڈالا ہے۔ ترکان شاہ کا اشارہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا۔ ملکہ ہند صرف اس بات پر اس مرد کامل سے خفا رہتی تھی کہ حضرت قطب نے ولی عہد کے سلسلے میں سلطان سے شہزادہ رکن الدین کی سفارش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ درویش کا یہ کام نہیں کہ وہ امور سلطنت میں مداخلت کرے۔ ترکان شاہ کی درخواست سن کر حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، سلطان بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا کون سا بیٹا ولی عہدی کے لائق ہے۔ بس اسی دن سے ترکان شاہ کے دل میں حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرہ پڑ گئی تھی۔ نہ جاہ و جلال، نہ مال و منال، نہ کیف و نشاط۔ وزیر اعظم نظام الملک نے سلطان التمش کے طرز حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا، کیا فائدہ اس بے رنگ زندگی کا؟ کیا اس دن کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا تھا اور گھر سے بے گھر ہوئے تھے؟ ہمیں آخرت نہیں دنیا چاہیے۔ سلطان التمش راجہ گوالیار کو شکست دینے کے لیے موسم کی سختیاں برداشت کر رہا تھا اور اس کے عمرہ شہاب الدین غوری کے ورثے کو خاک میں ملانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ میں اپنے ہر وفادار کو ایسی ہی دنیا دوں گا جیسی وہ چاہتا ہے۔ شہزادہ رکن الدین عمرہ کے مطالبے کے سامنے کسی کچی دیوار کی طرح گر پڑا، تو پھر ہم آپ کو اپنا آئندہ امیر منتخب کرتے ہیں۔ نظام الملک نے شہزادہ رکن الدین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جواباً شہزادے نے عمرہ کے سامنے اپنا ہاتھ دراز کر دیا۔ رسم بیعت ادا کی گئی اور بلند آوازوں کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھائی گئیں۔ پھر جب کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا تو نظام الملک نے اپنے منصوبے کی پہلی شق بیان کرتے ہوئے کہا، آپ کے ولی عہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ شہزادی رضیہ سلطانہ والی ہند کی نظروں سے گر جائیں۔ عمرہ نے چونک کر وزیر اعظم کی طرف دیکھا، اس کی بس ایک ہی ترکیب ہے کہ شہزادی کو نااہل ثابت کر دیا جائے۔ پھر سلطان خود ہی اپنے فیصلے پر شرمندہ ہو کر شہزادہ رکن الدین کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ نظام الملک نے اپنی بات کی وضاحت کی اور شہزادی کو ناکارہ ثابت کرنے کے لیے ان کے وفادار امیروں کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ سب سے پہلے جمال الدین یاقوت حبشی، جو ایک فتنہ بن کر بساط سیاست پر نمودار ہوا ہے۔ سلطان کے معتمد خاص کا قتل،
نظام الملک کی تجویز سن کر حاضرین مجلس سناٹے میں آ گئے۔ جمال الدین یاقوت کا قتل؟ ترکان شاہ پر سخت کسی کیفیت طاری تھی۔ ملکہ عالیہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وزیر اعظم نظام الملک جنیدی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ترکان شاہ پر اب بھی حیرت و استعجاب کا غلبہ تھا۔ اگر یاقوت حبشی کو قتل کر دیا گیا تو سلطان معظم کیا سوچیں گے؟ حبشی زادے کی موت کوئی عام موت تو نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے بااثر امیر علاء الدین شیرخانی نے اپنے اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جمال الدین یاقوت قصر شاہی کا کوئی معمولی خدمتگار تو نہیں کہ آج مرا کل دوسرا دن اس کی لاش کو اٹھا کر کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے اور ہم سب لوگ اپنے اپنی عافیت قدوں میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جائیں گے حساب پاک ہو گیا۔ نہیں محترم وزیر اعظم، حبشی زادے کی موت پر بڑا ہنگامہ بپا ہوگا۔ جمال الدین یاقوت سلطان ذی حشم کا سر چڑھا ہے۔ دہلی کے ایک اور معزز سردار ملک سیف الدین کوچی نے وزیر اعظم کی اس تجویز پر جرح کرتے ہوئے کہا، سلطان اپنے معتمد خاص کی موت اتنی آسانی سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ والی ہند نے عام شہریوں کو بھی انصاف فراہم کرنے کے لیے کیسی کیسی عدالتیں آراستہ کی ہیں؟ بالفرض اگر جمال الدین یاقوت قتل کر دیا گیا تو واضح رہے کہ صرف قصر سیاست ہی میں نہیں، عدالت عالیہ میں بھی زلزلہ آ جائے گا۔ سلطان معظم کے جاسوس بڑی تحقیق کر لیں گے، ان سراغوں کو بھی کھود نکالیں گے جنہیں بظاہر زمین کی انتہائی گہرائیوں میں دفن کیا جا چکا ہوگا، اور دامن قاتل پر خون کے ان داغوں کو بھی دوبارہ ابھار دیں گے جو نہایت صفائی سے دھوئے جا چکے ہوں گے۔ میں عزت مآب وزیر اعظم کو ہرگز ایسا کوئی مشورہ نہیں دوں گا کہ ایک شخص کی غیر طبعی موت سلطان عالی مقام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے اور پھر تمام وفاداران سلطنت نگاہ شاہ میں مجرم بن کر رہ جائیں۔ تمام حاضرین مجلس ملک سیف الدین کوچی کے خیالات سے متفق تھے۔ خاص طور پر ملکہ ترکان شاہ زور زور سے سر ہلا کر امیر سلطنت کے دلائل کی تائید کر رہی تھیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سلطان التمش نے دہلی سے رخصت ہوتے ہوئے ترکان شاہ کو انتہائی قہرناک لہجے میں تنبیہ کی تھی کہ شہزادی رضیہ سلطانہ کو پہنچنے والا ہر نقصان اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ایک اعتبار سے جمال الدین یاقوت کا قتل بھی رضیہ سلطانہ ہی کا ذاتی نقصان ثابت ہوتا، کیونکہ اس وقت حبشی زادہ شہزادی کا محافظ خاص تھا۔ وزیر اعظم نظام الملک جنیدی ایک ایک امیر کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا، جہاں حیرت و دہشت کے سوا کوئی اور تاثر نمایاں نہیں تھا۔ آپ حضرات نے مجھے پاگل قرار دے دیا ہے، یا پھر میں آپ لوگوں کے نزدیک کوئی احمق انسان ہوں؟ نظام الملک نے حاضرین مجلس سے سوال کیا۔ وزیر اعظم کے لہجے میں گہری تلخی پوشیدہ تھی۔ ہرگز نہیں، علاء الدین شیرخانی نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ جو کوئی آپ کی فہم و فراست پر شک کرے وہ خود پاگل ہے۔ آپ تو ہندوستان کا دماغ ہیں، تو پھر اسی دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ جمال الدین یاقوت کے ساتھ شہزادی عالیہ کے تمام وفادار مشیران سیاست کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے، پہلے حبشی زادہ، پھر میرا نائب خواجہ مہدی غزنوی۔ یہ کہتے کہتے وزیر اعظم نظام الملک کے چہرے پر نفرت و حقارت کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ جمال الدین یاقوت کی وجہ سے ہم سب سرعام رسوا ہوئے، اور وہ حبشی زادہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ وفادار و جانثار قرار پایا۔ میں اس تحقیر اور ذلت کو کس طرح بھول سکتا ہوں؟ اور پھر وہ میرا نائب خواجہ مہدی غزنوی، جسے میں نے ایک بچے کی طرح انگلی پکڑ کر سیاست کی تعلیم دی، اور آج وہی اپنے استاد کو نظر انداز کر کے شہزادی معظمہ کے جوتے چاٹ رہا ہے۔ بظاہر نظام الملک بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا تاکہ حاضرین کے دماغوں کو مکمل طور پر اسیر کر سکے، ورنہ اندر سے وہ ایک ٹھہرا ہوا سمندر تھا، اور یہی اس کی سیاست کا کمال تھا۔ چہرے کا رنگ کچھ اور، دل کے جذبات کچھ اور۔ نظام الملک نے اپنی شخصیت پر اتنے نقاب ڈال رکھے تھے کہ آج تک سلطان شمس الدین التمش بھی اس کے صحیح خد و خال نہیں دیکھ سکا تھا۔ کہیں وزیر اعظم ہند ان لوگوں سے ذاتی انتقام تو نہیں لے رہے ہیں؟ دربار التمش کے ایک اور نامور امیر تاج الدین نے بڑا عجیب سا سوال کیا، جسے سن کر خفیہ اجلاس کے تمام شرکا چونک اٹھے۔ ذاتی انتقام؟ تاج الدین کے سوال پر نظام الملک جنیدی برہم نظر آنے لگا تھا۔ اگر آپ حضرات میری اس تجویز کو ذاتی انتقام سمجھتے ہیں تو پھر جمال الدین یاقوت حبشی، خواجہ مہدی غزنوی، ملک عز الدین شیرخانی اور نائب سپہ سالار سیف الدین ایبک کو کھلا چھوڑ دو۔ پھر تم سب کے سب عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ سلطان ذی قدر کا منصوبہ کیا ہے، اور نئے نظام حکومت میں عمرۂ دربار کس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ نیا نظام حکومت؟ وزیر اعظم کی بات سن کر ترکان شاہ بری طرح چونک اٹھی۔ کیا منصوبہ ہے سلطان معظم کا؟ ابھی کمرے میں ملکہ ہند کی آواز کی گونج باقی تھی کہ شہزادہ رکن الدین بے اختیار ہو کر بول اٹھا، وزیر اعظم کو لازم ہے کہ وہ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ کیا ملکہ عالیہ کو ابھی تک والی ہند کا منصوبہ نظر نہیں آیا؟ نظام الملک اونچی آواز میں بول رہا تھا۔
شہزادی رضیہ سلطانہ کی جانشینی کوئی مذاق نہیں ہے۔ ولی عہد سلطنت کا انتخاب ہو چکا، اب اگر کوئی آنکھ نوشتہ دیوار نہیں پڑھ سکتی تو اس میں نظام الملک کا کیا قصور ہے؟ افسوس، اس مملکت میں میری عقل کو بھی جھٹلایا گیا اور میری بینائی کو بھی۔ یہ کہہ کر نظام الملک کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شہزادہ رکن الدین بھی گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور اس نے وزیر اعظم ہند کا بازو پکڑ لیا۔ ہم بابا محترم سے بھی زیادہ آپ کے قدرداں ہیں۔ نظام الملک دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اور آپ حضرات شاید یہ بھی سمجھ لیں کہ وراثت کا یہ جھگڑا بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا روئے سخن ترکان شاہ اور رکن الدین کی طرف تھا۔ آئندہ شہزادی رضیہ سلطانہ ہی سلطان کے تخت و تاج کی وارث ہوں گی۔ یہ ممکن نہیں نظام الملک، ترکان شاہ چیخ اٹھی۔ اگر ایسا ہوا تو اس دن قیامت آ جائے گی۔ میں اس قیامت کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگ میرے حکیمانہ نکتوں کو کسی دیوانے کا ہذیان سمجھ رہے ہیں۔ نظام الملک کے لہجے سے طنز جھلک رہا تھا۔ ابھی شہزادی عالیہ کو نظام حکومت چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئیں تو ان کی عارضی جانشینی مستقل حیثیت اختیار کر جائے گی۔ تمام حاضرین مجلس پتھر کے مجسموں کی طرح وزیر اعظم ہند کی گفتگو سن رہے تھے۔ شہزادی کے گرد سیاسی مشیروں اور فوجی جانثاروں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ نظام الملک سلطان کے منصوبے کی کتاب کو ورق کر کے الٹ رہا تھا۔ پھر عمرہ کا یہ نیا گروہ تمہاری جگہ لے لے گا اور تم سب کے سب معزول کر دیے جاؤ گے۔ خود میں بھی کسی ویران و تاریک گوشے میں پڑا اپنے سنہری ماضی کا ماتم کر رہا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جلد از جلد شہزادی کے وفاداروں کو موت کی نیند سلا دو، ورنہ اپنے لیے قبر کی جگہ کا انتخاب کر لو۔ اگر آپ حضرات نے فیصلہ کرنے میں پس و پیش سے کام لیا تو پھر یاد رکھو کہ ہم میں سے کسی کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ نظام الملک جنیدی بڑا عالم و فاضل اور ذہین شخص تھا۔ اسے تحریر کے ساتھ تقریر میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وزیر اعظم ہند نے سلطان التمش کے منصوبے کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی کہ حاضرین مجلس دہل کر رہ گئے۔ عمرہ سلطنت کو اپنے نیچے سے صرف زرنگار کرسیاں ہی نہیں بلکہ زمین بھی سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نظام الملک، ہمیں تیری رائے سے 100% اتفاق ہے، مگر ہمارے ذہن یاقوت حبشی اور دیگر عمرہ کے قتل پر آمادہ نہیں ہیں۔ ترکان شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سلطان معظم اپنے وفاداروں کے قتل پر بڑے خوفناک رد عمل کا اظہار کریں گے۔ بے شک ایسا ہی ہوگا، مگر اس وقت جب عمرہ کا قتل ثابت ہو جائے۔ نظام الملک کے ہونٹوں پر بڑی عیار مسکراہٹ آیا تھی۔ وزیر اعظم کی پراسرار مسکراہٹ نے ایک بار پھر اہل مجلس کو چونک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملکہ ترکان شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نظام الملک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سلطان معظم کی عدالت عالیہ کسی امیر کے قتل کو قتل ثابت نہیں کر سکے گی۔ نظام الملک ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ وزیر اعظم کے چہرے پر احساس فخر اسی طرح نمایاں تھا کہ جیسے وہ نادانوں کے ہجوم سے مخاطب ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ حاضرین کے ذہن نظام الملک کے سیاسی طلسم خانے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ امیر آخور یاقوت حبشی سے لے کر نائب سپہ سالار سیف الدین ایبک تک ہر شخص اپنی طبعی موت مرے گا۔ وزیر اعظم ہند کے ہونٹوں پر ابھرنے والی صفاقانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہر چند کہ وہ قتل ہی ہوگا، مگر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ امیر تاج الدین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ صرف اس بات کا کہ ہمیں ایک دوسرے کی نیت کا حال معلوم نہیں۔ نظام الملک نے عمرہ کی صف پر نگاہ کی اور پھر اس کی نظر ملکہ ہند ترکان شاہ کے چہرے پر جم گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم کی بات سن کر شہزادہ رکن الدین برہم نظر آنے لگا۔ کیا ہم ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے؟ اعتبار کرتے ہیں، مگر معمولی سی جاگیر کے لیے سارے قول و قسم بھلا دیتے ہیں۔ نظام الملک کا لہجہ تلخ تھا۔ شہزادہ عالم، ان آنکھوں نے بے شمار سیاسی تماشے دیکھے ہیں۔ اقتدار کی دنیا میں روز بڑے بڑے بازار لگتے ہیں، اور ان بازاروں میں ہم اپنی وفاداریاں فروخت کرتے ہیں۔ کبھی کسی کے جوتوں پر ہمارا سر ہوتا ہے اور کبھی کسی کے پیروں پر ہماری دستار۔ اگر ہمارے درمیان بھی خرید و فروخت کی یہی رسم جاری رہی تو پھر کوئی حکمت عملی کام نہیں آئے گی۔ نظام الملک بڑے شاطرانہ انداز میں اپنی بازی کھیل رہا تھا۔ ہم سب اس وقت یکجان ہیں، علاء الدین شیرخانی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اگر کسی ایک کے جسم پر خراش آئی تو اس تکلیف کو ہم سب محسوس کریں گے۔ تو پھر شہزادی عالیہ کے تمام خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جائیں گے، اور شہزادہ عالم ہندوستان کے سب سے طاقتور حکمران ہوں گے۔ نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے وہ خود اپنے ہاتھ سے اقتدار تقسیم کر رہا ہو، اور یہ ہمارے عمرہ؟ ترکان شاہ بدستور نظام الملک کی پراسرار گفتگو میں الجھی ہوئی تھی۔ عنقریب موت کی گہری نیند سو جائیں گے۔ وزیر اعظم ہند نے مسکراتے ہوئے کہا، جیسے وہ اپنے حریفوں کی سانسیں غصب کرنے پر پورا اختیار رکھتا ہو۔ مگر کس طرح؟ ترکان شاہ کی حیرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ جب ملکہ عالیہ کو کسی امیر کے انتقال کی خبر ملے تو سمجھ لیجیے گا
کیا آپ کے اس غلام نظام الملک کا دعویٰ سچا تھا؟ وزیراعظم نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت سے گریز اختیار کیا۔ پھر یہ خفیہ اجلاس برخاست ہو گیا۔ تمام عمرہ اپنے دماغوں میں پریشان خیالات کا ہجوم لے کر شہزادہ رکن الدین کے کمرے سے رخصت ہو گئے۔ شہزادی رضیہ سلطانہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہی تھی۔ جاسوس کنیزیں اسے ایک ایک لمحے کی خبریں دے رہی تھیں۔ پھر جب آدھی رات کے قریب تمام امرائے سلطنت اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے تو کنیز فردوس رضیہ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔